والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے، جامعۃ الحسن میں حاضری ہوتی رہتی ہے اور استفادہ بھی کرتا ہوں، کچھ شریک بھی ہوتا ہوں کاموں میں۔ آج تعلیمی سال کا آغاز، میرے بھی تعلیمی سال کا آغاز ہے اور اپنی برادری کے ساتھ ہو رہا ہے۔ استاد برادری ہے ایک، آپ اساتذہ کرام ہیں ماشاءاللہ، اور میری بہنیں اور بیٹیاں فاضلات معلمات ہیں، تو ایک تدریسی ماحول کی ایک مجلس سے میں بھی اپنی تعلیمی سال کا آغاز کر رہا ہوں اور آپ حضرات بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ آغاز قبول فرمائیں اور خیر و خوبی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ذوق اور محنت کے ساتھ اس کی تکمیل کی توفیق بھی عطا فرمائیں۔ اساتذہ کرام سے جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ عام طور پہ میں بے تکلفی سے اور گپ شپ کے ماحول میں گفتگو کرتا ہوں۔ آپس میں جب بھائی بیٹھتے ہیں تو برادری کی باتیں برادری کے انداز میں ہونی چاہیے۔ بے تکلفی کے ساتھ میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، کچھ مشاہدات کی بھی، کچھ تجربات کی بھی۔ الحمدللہ کچھ اساتذہ کو دیکھا ہے، ان کی خدمت میں رہنے کی سعادت حاصل کی ہے اور ان سے استفادہ کیا، سب کچھ انہی سے استفادہ کیا ہوا ہے جو کچھ بھی ہے۔ اور اللہ پاک مہربانی فرمائے، الحمدللہ تقریباً تدریس کی نصف سینچری بھی اس سال پوری کر رہا ہوں۔ 50 سال الحمدللہ ہو گئے ہیں تدریس میں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلی کتاب ما لا بد منہ پڑھائی تھی اور آج اس کو 50 سال ہو گئے الحمدللہ، 51واں سال شروع ہوا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، فضل ہے، اس کی مہربانی ہے۔ پہلی بات تو یعنی کوئی تمہید باندھے بغیر تدریس کے تقاضے کیا ہیں، پہلی بات تو مشاہدے کی عرض کروں گا۔ میرے اساتذہ میں سب سے بڑے استاد میرے والد محترم بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، مربی بھی ہیں، سب کچھ ہے، حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر قدس اللہ سرہ العزیز۔ میں نے سب سے زیادہ انہی سے پڑھا ہے اور الحمدللہ زندگی بھر انہی کی زیر نگرانی پھر تدریس بھی کی ہے۔ ایک بات وہ کرتے بھی تھے، کہتے بھی تھے، سبق میں ناغے کو وہ کبیرہ گناہ سے کوئی اوپر کی چیز سمجھتے تھے۔ کبیرہ گناہ حل کیا لفظ ہے ان کے ذوق کے مطابق کہ سبق کی مجبوری کے بغیر چھٹی اور ناغہ ان کے ہاں تصور بھی نہیں تھا۔ گکھڑ سے آیا کرتے تھے، گکھڑ گجرانوالہ سے کچھ رہائش ان کی گکھڑ تھی۔ ایک زمانے میں ٹرین پہ آیا کرتے تھے، ریلوے اسٹیشن گجرانوالہ میں بھی وقت ان کا مقرر تھا۔ سوال یہ تھا کہ 7 بجائے 6:55 پہ آ جائیں یا 7:05 پہ آئیں۔ یہ نہیں تو ہو نہیں سکتا تھا۔ 7 بجے انہوں نے گیٹ سے داخل ہونا تو 7:55 بھی نہیں ہوتے تھے اور 7:05 بھی نہیں ہوتے تھے۔ دو شخصیات ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ محاورہ ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کر گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے۔ کہ گھڑی پہ شک کرتے، گھڑی میری آگے پیچھے ہو گئی ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ اپنے وقت پہ آیا ہے۔ یہ محاورہ ضروری نہیں کہ ایسا ہوا بھی ہو، لیکن محاورہ بن گیا تھا کہ لوگ ان کو دیکھ کر اپنی گھڑی ٹھیک کرتے ہیں کہ یہ وقت پہ آ رہے ہیں، گھڑی میری کوئی آگے پیچھے ہو گئی ہے۔ ایک حضرت والد صاحب ہے،
اور ایک مولانا ظفر علی خان مرحوم قومی لیڈر تھے ہمارے، وزیر آباد کے وہ بھی دونوں ایک ہی تحصیل کے، وہ بھی وزیر آباد کے تھے۔ ہمارے قومی لیڈروں میں بڑا نام ہے، مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ، بڑے آدمی تھے۔ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے بارے میں تو یہ کہتے تھے کہ 7-6 ان کی نہیں، 6-7 6-7 بجے 6 بج کے پورے 7 بجے وقت کی پابندی، اس کا ازوار سب بہت اہتمام کرتے۔ الحمدللہ کچھ نہ کچھ میں بھی کرتا ہوں، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے یومیہ معمولات کا، ازوار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یومیہ معمولات ہمیں معلوم ہوتا تھا۔ میں لندن میں بیٹھ کے بھی بتا دیا کرتا تھا کہ اس وقت وہ کیا کر رہے ہوں گے۔ کبھی کبھی میں تحدی کے انداز میں کہتا تھا، یار اس وقت وہ یہ کر رہے ہوں گے، فون کر کے پوچھ لو۔ رات 12 بجے کیا کر رہے ہوں گے، دن 1 بجے کیا کر رہے ہوں گے۔ 24 گھنٹے کی ان کی ترتیب ایسی تھی کہ کوئی چیز اپنی ترتیب سے ہٹ کر نہیں، وقت کی ترتیب۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایمان اور فرائض کے بعد سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وقت کی پابندی، وقت کی پابندی۔ اور وقت سے بے وقت ہونا، ہمیں ڈانٹ پڑا کرتے تھے، باقاعدہ ڈانٹ سے بھی کچھ آگے ہو جایا کرتا تھا کبھی۔ ڈانٹ تو پڑتی تھی اگر وقت سے بے وقت ہو گئے ہیں، یا چھٹی کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا ہمارے یہاں کہ چھٹی بھی ہوتی ہے۔ تو وقت سے بے وقت ہونا، کو 5 منٹ لیٹ ہو گئے، 10 منٹ لیٹ ہو گئے تو پڑتی تھی، اور اس سے آگے بھی کچھ کبھی کبھی ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ ایک تو بات یہ کہتے کہ وقت، اب گھڑی کہتے گھڑی اسی لیے ہے کہ وقت دیکھا جائے اور اس کی وقت کی پابندی کی جائے، اور ناغہ نہیں۔ میں گکھڑ سے آیا کرتے تھے، اور بڑا مشقت کا کام ہے، گھر سے ریلوے اسٹیشن پیدل جانا، پھر گاڑی پہ بیٹھنا، پھر گجرانوالے ریلوے اسٹیشن پہ اترنا، وہاں سے پیدل نصرت علوم آنا، اور وقت پہ خاصا مشقت کا کام ہے، لیکن کرتے تھے۔ کبھی کبھی میں گجرانوالے میں نصرت علوم میں رہا کرتا تھا، یہ آج سے 7 سال وہی رہا ہوں۔ صبح ان کے آنے پر گھنٹی بجتی تھی۔ ہمارے مدرسے کے انتظام یہ ہے کہ والد صاحب نے ایک نیا کام شروع کیا تھا، جو الحمدللہ ہمارے مدرسے کے امتیازات میں سے ہے، کہ قرآن پاک کا ترجمہ معمولی تفسیر کے ساتھ 2 سال میں مکمل ہوتا ہے۔ عام نصاب تو بہت بات بھی آیا ہے، وفاق کے نصاب میں بہت بات بھی آئی ہے۔ والد صاحب قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر 15 پارے 1 سال، 15 پارے دوسرا سال۔ اور ہمارے ہاں تعلیم کا آغاز پہلا گھنٹہ ترجمے کا ہوتا ہے، وہ ترجمے کا پون گھنٹہ گزرتا ہے تو پھر اسباق شروع ہوتے ہیں۔ یہ گھنٹی بجتی تھی حضرت والد صاحب کے آنے کے بعد، یوں ہی گیٹ سے داخل ہوئے، گھنٹی بج گئی کہ استاد جی آ گئے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا، آندھی چل رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، سخت کیچڑ ہے، ہم آرام سے لیٹ جاتے تھے، کہ حضرت نے کتنے آنا، ہم آرام سے ٹانگیں پسار کے لیٹے ہوتے تھے، آج بارش میں کون۔ لیکن اچانک ٹھیک 7 بجے گھنٹی بجی ہے، اٹھے ہیں تو یہ پاؤں کیچڑ میں دھنسے ہوئے ہیں، اور کپڑے سلوار اڑسی ہوئی ہے، اور چھتری ہاتھ میں ہے، اور کپڑے سمیٹے ہوئے ہیں، اور بابا جی آ رہے ہیں۔ یہ میں نے پہلی بات عرض کی ہے کہ وقت کی پابندی، سبق کی پابندی، وہ یہ میں نے ان کا جملہ نہیں، میں نہیں دہراؤں گا جو کہا کرتے تھے، لیکن کبیرہ گناہ سے کو اوپر کی چیز ہے وہ جو یہ فرمایا کرتے تھے، سبق کا ناغہ اور یہ وقت سے لیٹ ہونا، یہ میرا مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے۔ الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ
کم از کم اس بات پہ تو پیروی کرو، باقی باتوں میں تو نہیں ہوتی، علمی کاموں میں تو نہیں ہوتی، لیکن چلو معمولات پہ تو پابندی ہو جائے نا، تو یہ الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے۔ ایک بات، دوسری بات، تدریس میں ہم کتاب پڑھا ذوق کو فرق ہو گیا، یہ میں ایک زمانے میں ہمارے پڑھانے کا یہ تھا، معیار تھا کہ استاد نہیں پڑھاتا تھا، یہ آنے والے استاد مولانا ولی اللہ صاحب کا طریقہ مشہور تھا، پڑھاتے نہیں تھے، طالب علم کتاب حل کر کے آتا تھا، وہ سنتے تھے، اور سن کر پھر اگر کوئی بات کہنی ہوتی تو کہتے تھے۔ ہمیں بھی کافی عرصہ میرے دو استاد ایسے ہیں جنہوں نے سال اسی طرز پہ پڑھا ہے، والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، یعنی آپ شرح عقائد تک یہ سمجھ لیا، ایسا ہوا رات کو مطالعہ کر کے کتاب میں نے خود حل کرنی ہے، تو وہ عبارت پڑھنی ہے اور ان کو بتانا ہے کہ صاحب کتاب کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا، اگر وہ اندازہ ہو جاتا تھا، آپ مطالعہ نہیں کیا نا، یہ جملہ مطالعہ نہیں کیا نا، کہڑے جلسے کیا سر، کس جلسے میں تھے تم، یہ ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ یہ حل کر سکتا تھا، نہیں کیا وہ نہیں بتاتے تھے، خود حل کرو۔ جہاں یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، وہاں بتانا۔ یہ پرانا طرز تھا، ہمارے آنے والے استادوں کا طرز مشہور ہے۔ یہ ہماری کتابیں ہمارے استاد مولانا عبدالقیوم حضرت اللہ علیہ بہت اچھے استاد تھے، مجھ سے بھی بہت سی کتابیں میں نے فنون کی اس طرز پہ پڑھی، بلکہ ایک لطیفہ سمجھ لیں، واقعہ سمجھ لیں، حضرت والد صاحب اپنی اولاد کے ساتھ آدمی کرتا ہی ہے، فطری بات ہے۔ میری ایک اور ڈیوٹی بھی ہوتی تھی کہ شعبان رمضان کی چھٹیوں میں، اس سال میں نے جو کتابیں 2 4 5 7 پڑھی ہیں نا، چھٹیاں گھر میں گزارتا تھا، تو 1 یا 2 کتابوں کا انتخاب کر لیتے تھے، یہ تم نے مجھے سنانی ہے، سنانی پڑتی تھی، سنانی پڑتی۔ میں نے شرح عقائد جس زمانے میں ان سے پڑھی ہے، طرز یہی تھا کہ میں نے حل کر کے جانا ہے، سنانی ہے۔ انہوں نے اگر کوئی سمجھنا ہے ضروری تو بتانا، والا نہیں کل بتا دیں، لیکن حل کر کے۔ میں نے شرح عقائد کو حل کرنے کے لیے النبراس رکھی ہوئی تھی، حضرت مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی مزے کی، وہ آسان کر دیتی ہے کتاب کو۔ میں اس کو دیکھ کر شرح عقائد کی عبارت حل کرتا اور سوچا کے سنا دیتا۔ ایک دن میرے ہاتھ میں نبراس دیکھ لی والد صاحب، اللہ اکبر، اس دن جو میرا حشر ہوا، اچھا نبراس دیکھ کر کتاب حل کرتے ہو، اچھا نبراس سے سبق سمجھتے ہو، چھین لی، کتاب سے کتاب حل کرو بھائی، یہ اللہ پاک نے اس لیے دیا ہے، یہ اللہ پاک نے اسی لیے دیا ہے۔ نبراس عربی شرح ہے، آپ جانتے ہیں نبراس شرح عقائد کی جو مولانا عبدالعزیز پرہاروی کی ہے، عربی شرح ہے، چھین لی، کتاب سے کتاب حل کرو، خارجی مدد کیوں لیتے ہو؟ وہ کتاب، لطیفے کی بات یہ ہے کہ وفات سے کوئی چند مہینے پہلے، اس درمیان میں 45 سال گزر گئے، ایک دن میں نے بیٹھے چارپائی پہ تھے، میں نے کہا جو میری کتاب تو دے دو، ایسے ہی میں نے کہا میری نبراس تو دے دو، اسی لہجے میں، او پہیا لہجہ۔ 45 سال کے بعد ضبط شدہ کتاب مجھے ملی ہے نبراس، میں نے برکت کری رکھی ہوئی ہے،
خیر یہ کہ وہ اب وہ طرز نہیں ہے. اب تو میں نے مفید الطالبین بھی مدرسین کو ڈسک کے نیچے ترجمہ رکھ کے پڑھاتے دیکھا ہے. میں نے خود دیکھا ہے مفید طالبین پڑھا رہے ہیں اور یہ ڈسک کے نیچے ترجمہ رکھا ہوا ہے اور مفید طالبین پڑھا رہے ہیں. اب تو معیار بھی آ گیا ہے. وہ زمانہ تھا کہ طالب علم کو بھی عربی شرح دیکھنے کی اجازت نہیں تھی. زیادہ لمبا عرصہ نہیں، 40-45 سال 50 سال کا عرصہ ہے. یہ میں فرق بتا رہا ہوں کہ یہ فرق آ گیا ہے، لیکن یہ فرق اب یہ ہے کہ استاد کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی. فرق میں نے اس لیے عرض کیا ہے، یہ فرق تو ہو گیا میرے سامنے دیکھتے دیکھتے ہو گیا. کتاب کو سمجھ کر پڑھانا ہمارے ایک مسئلہ آ گیا ہے کہ ہمارے یہ بھی پروفیشن آ گیا ہے. ڈیوٹی ہے یار، تنخواہ لیتا ہوں، کام کرنا ہے. جب ہم ڈیوٹی سمجھ لیں گے نا، وہی تنخواہ ملتی ہے، پیریڈ پڑھانا ہے، تو پھر کتاب نہیں پڑھائی جائے گی. یہ میرا فریضہ ہے، میری ذمہ داری ہے، ان بچوں کو میں نے کتاب سمجھانی. اول تو یہ خود سمجھیں، کم کم میں تو سمجھاؤں نا، اور مجھے اس کو سمجھانے کے لیے خود سمجھنا ہوگی. ہمارے ہاں یہ بھی محنت بہت کم ہو گئی ہے، یہ محنت بھی بہت کم ہو گئی ہے. اس پر بھی واقعہ عرض کروں گا. الوالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف تقریباً 45 سال پڑھائی. جب وہ معذور ہوئے تو پھر ہم حکم دیا، بیٹھ گئے. ہم پڑھا تو نہیں رہے لیکن بار بیٹھ گئے ہیں. پڑھانا تو خیر ختم ہو گیا. تو 45 سال بخاری شریف مسلسل پڑھائی ہے انہوں نے، اور آخر پڑھانے تک بھی یہ رہا کہ شام کو بخاری شریف کے اس حصے کا مطالعہ کرتے تھے جو صبح پڑھانی. ایک صاحب نے پوچھ لیا، میں نے نہیں، ایک صاحب نے پوچھ لیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے پوچھا، کہتے تو آپ کو کوئی بخاری یاد نہیں ہوئی؟ ابھی آپ دیکھتے، لفظ یہ تھے کہ ابھی آپ کو بخاری یاد نہیں ہوئی؟ 45 سال پڑھاتے ہوئے ہو گئے. ہمارا نہیں بھائی، یہ میری ذمہ داری ہے. اور ایک بات سن کر میں تمہیں تجربہ بتاتا ہوں، جب بھی مطالعہ کیا ہے کوئی نہ کوئی نئی بات ضرور ملی. علم کا خاصہ ہی ہے، علم کے خواص میں سے یہ ہے کہ علم میں جتنا گزرو گے کوئی نہ کوئی نیا موتی ملے گا. سمندر میں جتنی بار بھی غوطہ لگاؤ، جتنی بار بھی غوطہ لگاؤ، 1000 دفعہ لگا لو، 1000 دفعہ کوئی نئی چیز ملے گی. ہمارے تھے کہ میں اس عمر میں بھی اتنے دفعہ پڑھانے کے باوجود صبح کا ترجمہ بھی دیکھتے تھے. تو صبح ترجمہ کر کو پڑھانا نہ میرا خیال کو 50 دفعہ پڑھایا ہوگا، لیکن جو ترجمہ صبح پڑھانا رات کو دیکھتے تھے، اور بخاری شریف کے 1-2 صفحے 3 صفحے جو پڑھاتے تھے رات کو دیکھتے. یہ ہے کہ استاد کی تیاری، شاگرد کی تیاری کی تو میں نہیں کہتا، وہ اگر مہربانی کر کے بعد میں تکرار ہی کر لیں تو ان کی بڑی مہربانی ہے. ایک دن لطیفے کی بات، ایک دن میں نے ویسے ہی دل لگی باپ سے، میں بیٹا تھا، خوش طبی بھی ہو جاتی تھی. ایک دن میں نے کہا کہ ہمیں آپ بہت رگڑا دیا کرتے تھے کہ تم کچھ نہیں کرو، آپ شاگردوں کا سانو بڑے ہوں شاگردوں رکھی یار. ایک جملہ بڑی اثر، یار تم تھے پر تو پڑھ لیتے تھے، اب تو بسا کری بار خود پڑھنی پڑتی ہے. یہ فرق آ گیا ہے، فرق آ گیا ہے. ایک لطیفہ اور یہاں سے کہ میں ایک زمانے میں نوار علوم میں پڑھاتا رہا ہوں، ہدایہ اور نور انوار اور مقامات، اور یہ میرے اسباق ہوتے تھے عام طور پہ جلالین. تو بعض کہ ہاں یہ
عبارت شروع کی، یعنی یہ دیکھیں ٹرینڈ میں بتا رہا ہوں، ٹرینڈ میں تبدیلی کیا آئی ہے. استاد تو عبارت سے چیک کرتا تھا کہ اس نے مطالعہ کیا ہے یا نہیں کیا. آدھا سبق تو عبارت ہی ہوتا تھا، استاد کو پتہ چل جاتا ہے. شاگرد نے عبارت پڑھی، استاد کو پورا پتہ چل گیا کہ ایک آنکھ کھڑا ہے، اس نے مطالعہ کیا ہے نہیں کیا، کیسا کیا ہے. تو ہمارے ایک ٹرینڈ چل گیا اس زمانے میں، ہدایہ اکثر میرے پاس ہوتا تھا، ہدایہ ثانی، نکاح طلاق کے مسائل اکثر. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے سامنے بھی سبق میں ایک طالب علم نے یہ بارش شروع کی، 200 سطریں پڑھ کے کہتا ہے آخری ہی. ایک صفحہ 1.5 صفحہ پڑھنا تھا، اس نے 1.5 پڑھی، کہتے ہیں آخری ہی. میں اس کا عادی نہیں تھا، ویسے عادت پڑ گئی تھی لوگ ہمارے ماحول میں. تو میں نے 1.5 سطر کا مفہوم بیان کیا، میں نے کہا آخری کہتی جی میں نے کہا خدا کے بندے، اللہ کے بندو خوف کرو، ہدایت پڑھ رہے ہو یار، عبارت تو پوری پڑھو، عبارت تو صفحہ پورا پڑھو. تم نے آخری کر دیا، میں نے بھی آخری کر دی. یہ میں تبدیلیاں بتا رہا ہوں، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب طالب علم سے توقع نہ رکھیں. آپ اہتمام ضرور کریں، تھوڑی بہت سختی بھی کریں، پابندی بھی کروائیں، نگرانی بھی کریں، لیکن پابندی، سختی، نگرانی کے باوجود آپ سے اس سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کے ایک دفعہ سمجھانے سے بھی سمجھ جائے گا. استاد کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور محنت کیے بغیر جب تک سبق پہ خود کنٹرول نہیں ہے بات نہیں بنتی بات. اگر میں خود کنفیوز ہوں تو بچے کو کیا، اس کو کیسے مطمئن کروں؟ وہ مجھ سے زیادہ ہوگا. اگر میں خود بے دھیانی سے اور بے توجہی سے تردد کے ساتھ پڑھا، پتہ نہیں شاید، پتہ نہیں جو کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کیا، تو وہ اسے زیادہ پتہ نہیں وہ ہوگا. اس کو میری صرف الفاظ منتقل نہیں ہوتے، کیفیات بھی منتقل ہوتی ہیں. استاد کے صرف الفاظ طالب علم تک منتقل نہیں ہوتے، کیفیات بھی منتقل ہوتی ہیں. اور آج کل تو یہ مستقل موضوع ہے باڈی لینگویج. آپ کن چہرے کے کن تاثرات کے ساتھ پڑھا رہے ہیں. آج کل کی ایجوکیشن کا مستقل موضوع ہے، یہ سبجیکٹ ہے کہ آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی باڈی کیا کہہ رہی ہے. آج کی تعلیمی ایجوکیشن کی نفسیات میں مستقل سبجیکٹ ہے یہ باڈی لینگویج، چہرہ. آپ جو پڑھا رہے ہیں آپ کا چہرہ اس کے مطابق ہے. آپ کا میں عرض کروں کہ طالب علم صرف الفاظ منتقل نہیں ہوتے، کیفیات بھی منتقل ہوتی ہیں. اور ہمارے یہاں تو مسئلہ بالکل بہت، ہمارے یہاں دل کی کیفیات بھی منتقل ہوتی ہیں. اگر استاد صاحب دل ہے، صاحب نسبت ہے، ذکر اذکار والا ہے، منتقل ہوں گی. ہمارے ہاں یہ آج کالج کی دنیا اس کو سمجھا جائے گا یہ بات کو، لیکن یہ واقعہ ہے. استاد کے اپنے تقوی کا، استاد کے اپنے یاد کا، ذکر اذکار کا، جو اس کا اندر کا ماحول ہے نا، طالب علم کے ساتھ بھی منتقل ہوتا ہے. استاد کی محنت صرف الفاظ کی نہیں ہے، کتاب کی نہیں ہے، کیفیات کی بھی ہے. اور اس کیا کرتا ہوں اپنے جب بھائیوں میں بیٹھوں کی طرح باتیں کروں، آپس میں جب بات ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ ہم شاگرد ابھی تک الحمدللہ مدارس میں یہ ہے، کالج یونیورسٹی میں تو ہو گیا تو لیکچر ڈیلیور ہو گیا، بٹ ٹھیک ہے جی، نوٹس لے لیے، استاد جانے استاد کا کام نہیں. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے.
ہمارے ہاں طالب علم استاد سے پڑھتا نہیں ہے، فالو بھی کرتا ہے۔ یہ جہاں خوبی کی بات ہے وہاں بہت بڑی خرابی کی بات بھی ہے۔ ابھی راستے میں بات ہو رہی تھی کہ ہم تربیت کا کوئی اجتماعی نظم نہیں ہے، تربیت یعنی کیا؟ تو طالب علم جس استاد کے ساتھ ذہنی طور پہ زیادہ وابستہ اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے دائرے بنتے ہیں، 4 دائرے ہوتے ہیں، ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ جس استاد سے زیادہ متاثر ہے اس کے رنگ میں عقائد بھی اسی رنگ میں، تعبیرات بھی اسی رنگ میں، اعمال بھی اسی رنگ میں، لہجہ بھی اسی رنگ میں، گفتگو بھی اسی رنگ میں، اٹھنا بیٹھنا بھی وہ رنگ وہ استاد پیر بھی ہوتا ہے، وہ پیر خانے میں وہ رنگا جاتا ہے، اور ایک ایک مدرسے میں 3 4 الگ الگ رنگ دکھائی دیتے۔ اس کا فائدہ اپنی جگہ، لیکن نقصانات بھی محسوم کبیر و منافع للناس۔ اجتماعی تربیت کا ذوق ہمارے یہاں نہیں بن رہا، انفرادی تربیت ہے۔ تصوف کا رنگ زیادہ ہے تو اس رنگ میں ہے، دعوت کا رنگ زیادہ ہے تو اس رنگ میں ہے، جہاد کا رنگ زیادہ ہے تو اس رنگ میں ہے، اور بازو چڑھانے کا رنگ زیادہ ہے تو اس میں ہے۔ میں اس کو خون کے گروپ سے تعبیر کیا کرتا ہوں۔ خون کا گروپ کون سا بھائی ہے؟ بالکل ہے۔ ایک ایک ادارے میں خون کے 10 گروپ ہیں، اور خون کا گروپ تو پھر نہ اختیار میں ہوتا ہے نہ کنٹرول میں ہوتا ہے۔ میرے پاس انٹرویو کی ہوتی ہے خطابت کے لیے، تدریس کے لیے، دیکھتا ہوں کہاں پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے، سوالات پوچھ کے چیک کرتا ہوں لیول کیا ہے، آخر میں خود پوچھتا ہوں خون کا گروپ کیا ہے یار؟ سپاہی ہے، جہادی ہے، تبلیغی ہے، جمعیتی ہے، علاری ہے، خدامی ہے، حیاتی ہے، مماتی ہے، کیا ہے؟ خون کا گروپ کیا ہے؟ بعض گروپ کے خون آپس میں مل جاتے ہیں، بعض نہیں ملتے بھائی، اب کیا کر لیں گے؟ لیکن تحدیث نعمت کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، میرا خون کا گروپ ویسے فزیکلی بھی وہ پازیٹیو ہے، ہر ایک کا مل جاتا ہے، ہر ایک کا مل جاتا ہے، ہر ایک کو مل جاتا ہے، ہر ایک کا مل جاتا ہے، فزیکلی میرا وہ پازیٹیو گروپ ہے میرا، ہر ایک کا خون لگ جاتا ہے، ہر ایک کو لگ جاتا ہے۔ لیکن بعض خون نہیں آپس میں لگتے، اس کا ریئیکشن جو ہوتا ہے پھر وہ بڑا تباہ کن ہوتا ہے۔ تو یہ میں یہ کہتا ہوں کہ استاد صرف استاد نہیں ہے، استاد صرف ٹیچر نہیں ہے، استاد مربی ہے۔ استاد کے رنگ میں رنگا، جس استاد سے یہ بات آپ بالکل نوٹ کریں اور آپ بالکل تجربہ مشاہدہ کریں، آپ کے ساتھ اس کا اثر ہوگا، اس کے رنگ رنگا جائے ہے۔ یہاں اگر میں ایک بات کرتا ہوں، اگر مت بھی ہوگا تو شاگرد ہوگا رخصت پر، رخی ہوگا اگر پیچھے نہ، استاد عزیمت پہ ہوگا تو شاگرد کس پہ ہوگا، اور استاد رخصت پہ ہوگا تو شاگرد ہوگا، استاد مباحت پہ آ جائے گا تو شاگرد پہ آ جائے گا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری تدریسی لائن کا۔ استاد اگر عزیمت پہ ہے، اعمال اور فرائض اور اخلاقیات میں سب سے زیادہ بحران ہمارا اخلاقیات کا ہے۔ عبادات بھی ہم پابندی کروا لیتے ہیں، فرائض واجبات بھی ہم نگرانی کر لیتے ہیں، اخلاقیات ہمارا یہاں ساری دنیا کا بحران یہ ہے، ہمارے یہاں یہ بھی، یہ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ، اخلاقیات۔ میں بس یہ بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، استاد اگر عزیمت پہ ہوگا تو شاگرد پیچھے ہی ہوگا نا، رخصت پہ ہوگا،
اور استاد رخصت پہ ہوگا تو شاگرد کس پہ ہوگا؟ مباحات پہ. اور استاد خود مباحات پہ ہوگا تو شاگرد پہ مکروہات پہ ہوگا. مجھے اس سے آگے رہنا ہوگا. اگر میں شاگرد کو کسی ڈھنگ پہ لانا چاہتا ہوں مجھے اس سے 2 قدم آگے ہونا ہوگا. مجھے فالو کرتا ہے، میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے، میرے رنگ میں رنگا جاتا ہے. مدارس میں ابھی تک یہ ماحول باقی ہے، الحمدللہ ابھی تک ہے. اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس کے دوسرے پہلو سے بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. اب ایک بات اور، تدریس میں ابھی اس سے میں بھی عرض کیا کرتا ہوں، لیکن اس سے میں نے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کا ایک مضمون پڑھا. اس میں انہوں نے بڑی زیادہ وضاحت سے، معلوم کا حق بھی ہے، بڑی زیادہ وضاحت سے یہ بات کی ہے. ہمارے ہاں کتاب پڑھائی جاتی ہے، ہم فن نہیں پڑھاتے. آج کی دنیا میں فن پڑھایا جاتا ہے، کتاب نہیں پڑھائی جاتی. کالج یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں، فن پڑھائیں گے، وہ کتاب نہیں پڑھائیں گے. لیکچر میں طالب علم کو فن سے پوری واقفیت کروا دیں گے. ہماری سب سے بنیادی کوشش کتاب فہمی بھی تھی. کتاب فہمی بھی ضروری ہے بھائی. ہم کتاب کو حل کرنے کے لیے پورا زور صرف کرتے ہیں. حاشیہ حاشیہ در حاشیہ در حاشیہ در حاشیہ. یہ متن ہے، یہ اس کی شرح ہے، یہ اس کی شرح ہے، یہ اس کی شرح ہے. یہ بہت بہت ضروری ہے. میں اس کی اہمیت کم نہیں کر رہا، لیکن یہ کتاب فہمی ہے. ہم پورا مہینہ لگا کے کافیے کے 2 صفحے پڑھاتے ہیں. کتاب تو وہ سمجھتا ہے، مسئلہ کیا ہے وہ نہیں سمجھتا. پھر فن سے ہماری ایک اور مجبوری سمجھ لیں، کمزوری سمجھ لیں، فن سے بحیثیت فن واقف کروانا. صرف کیا ہے، اس کی ضروریت کیا ہے، اس کی اہمیت. ہم یہ تو ہمارے موضوعات سے خارج ہے. ایک ہمارے بڑے سے استاد ہیں، گجرات میں زندہ ہیں ابھی، عربی کے گورنمنٹ کالج کے عربی شعبے کے انچارج تھے. درسنامی میں پڑھا ہے، مسلم کے فاضل ہیں، پروفیسر غلام رسول عظیم صاحب، پرانے سینئر اساتذہ میں سے. مسلم کے فاضل بھی ہیں، بہت سارے ایم اے کر رکھے، اب ریٹائر ہیں. بڑے اچھے پرانے اساتذہ میں سے عربی کے استاد. ایک دن کہنے لگے، یار بات یہ ہے، ہمارے لیکچر تھا ان کا، یار عربی آپ زیادہ جانتے ہیں، عربی کے بارے میں ہم زیادہ جانتے ہیں. لفظ کیا ہے، مادہ کیا ہے، صیغہ کیا ہے، وزن کیا ہے، یہ آپ زیادہ جانتے ہیں. عربی زبان کیا افادیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، کب آئی تھی کا، یہ ہم زیادہ جانتے ہیں. کہتے مدرسے والوں کو عربی کی اہمیت اور اس کی استعمال کا پتہ نہیں ہے، ہمیں عربی کا پتہ نہیں ہے. ہم کالج والوں کو عربی کا پتہ نہیں ہے، ان کو عربی کے استعمال کا پتہ نہیں ہے. یہ بھی واقعہ ہے. آپ اس بات محسوس کرتے ہوں گے کہ صرف نحو میں انتہا کی مہارت رکھنے والے، ادب میں، معانی میں، لغت میں، اور سال سال تدریس کرنے والے، جب کسی عرب سے گفتگو کا موقع آتا ہے تو اس غریب کا کیا حشر ہوتا ہے. اور ایک آدمی جس نے کس کو موقع مل گیا ہے اور عرب ممالک میں 1 سال لگا لیا ہے، تو اس نے میزان الصرف کے نام سے واقف نہیں ہے، لیکن کیسی عربی بولتا ہو. ہم بھی اسی کو آگے کرتے یار یہ عرب آیا سے بات کرو یار. کتاب اور چیز ہے، فن اور چیز ہے. دونوں کا ملاپ ضروری ہے. کتاب سمجھنا بھی ضروری ہے. کتاب نہیں سمجھے گے تو ہم اپنے ماضی کے لٹریچر سے لا تعلق ہو جائیں گے. یہ بھی ہمارا ایک مسئلہ چلتا ہے کہ فنون پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے یا
علوم پہ زیادہ توجہ نہیں پائے. میں نے کہا بھی فنون پہ توجہ نہیں دو گے تو آج اگر منطق فلسفہ نکالو گے تو رازی کو کون سمجھے گا؟ کشاف کو کون سمجھے گا؟ فنون لیکن کس درجے میں سب کے لیے نہیں. کچھ لوگ راضی والے بھی ہونے چاہیے، کچھ لوگ بڑی سین والے بھی ہونے چاہیے، ابن رشد کو سمجھنے والے بھی ہونے چاہیے. کوشش کریں گے لیکن بات جو بنیادی بات کر رہا ہوں یہ کہ ہمارے ہاں ذوق ہے کتاب فہمی کا. آج کا نیا ٹرینڈ ہے فن اور علم کی واقفیت کا. ہمیں دونوں کو جمع کرنا ہوگا. بس اوقات ایک کتاب پوری ہم پڑھا جاتے ہیں، طالب علم کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا مصنف کون ہے، کس زمانے کا ہے، کیوں لکھی تھی، اس فن کے مبادیات کیا ہے. کتاب اس کو ایک سطر پہ 2 گھنٹے تقریر کروا لو کرے گا. لیکن یہ فن ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا کہاں ایڈجسٹ ہوتا ہے، دینیات میں اس کی کیا ضرورت ہے، دنیا میں کیا ضرورت ہے، اس کی نہ وہ بالکل نہیں جانتا. مصنف کا نام بھی نہیں پتا ہوتا بس اوقات، کس صدی کا تھا، کس ماحول کا تھا. یہاں بھی کیونکہ ہم ماحول ہمارا وہی ہے، یہاں بھی ذمہ داری استاد کی زیادہ ہے. استاد کو تھوڑی محنت زیادہ کرنی ہوگی. اپنے لیکچر، اپنے تدریس میں، لیکچر تو میں اس کو نہیں کہتا، لیکچر تو تصور ہوتا ہے. اپنے سبق کے دوران استاد اپنے تجربات اور اپنے مشاہدات کو سبق کے دوران طالب علم کو منتقل کرے گا تو کچھ نہ کچھ اس کا کام ہو جائے. کتاب کے ساتھ کتاب کے علم کے بارے میں آپ اپنے مطالعے کو وسیع کریں گے، اور جو آپ کے علم میں نئی بات آئے گی وہ طالب علم کو کسی نہ کسی ڈلیور کر دے. استاد کر سکتا ہے. استاد تو استاد ہوتا ہے، وہ تو قرآن پڑھ کے منطق پڑھا سکتا، قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھ کے منطق پڑھائے گا، پڑھا لے گا. استاد کا فن ہے یہ. وہ عبارت پڑھے گا، حدیث کی عبارت پڑھے گا، وہ ساتھ پڑھا دے گا، فلسفہ پڑھا دے گا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان دو جو بنیادی مسئلہ عرض کیا ہے کہ کتاب اور فن دونوں میں مناسبت پیدا کرنا. اب نصاب کا یا طرز وہ تو ہم نہیں بدل سکتے، لیکن کم از کم اپنی محنت میں تھوڑا سا اضافہ کر کے اگر استاد کو اپنے فن پہ واقفیت ہے تو وہ کسی نہ کسی حوالے سے گفتگو کے دوران طالب علم کو اپنے مشاہدات، تجربات منتقل کر سکتا ہے. اور یہ آج کی ضرورت ہے، آج کی ضرورت ہے. اس حوالے سے ایک بات اور عرض کرنا چاہوں، اسی حوالے سے فن اور علم کبھی ایک جگہ پر نہیں رکے، ارتقاء چلتا رہتا ہے. بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر. کوئی فن بھی ہم کہیں کہ 4 صدی پہ رک گیا تھا، نہیں بھائی، آگے بھی ہے. ہم کہیں کہ یہ علم تھا بس یہ 11ویں صدی تک مکمل ہو گیا تھا، نہیں بھائی، وہ آگے چلے گا. ارتقاء، ترقی یہ قیامت تک چلتی رہے گی. ہمارے ایک مسئلہ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، بعض دوست سمجھتے ہیں، بعض کہتے ہیں الٹی بات کر رہے ہو. ہم جو کتاب پڑھاتے ہیں وہ کتاب بنیادی طور پر ٹھیک ہے، لیکن ایک کتاب میں پڑھا رہا ہوں وہ 11ویں صدی میں لکھی گئی ہے ایک فن پر، ٹھیک ہے. اس وقت تک کا فن تو میں نے پڑھا دیا. اس کے بعد اس علم میں کوئی مزید ترقی بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، طالب علم وہ کہاں سے لے گا؟ علم وہاں رک تو نہیں گیا تھا. علم میں کئی سٹاپ نہیں ہوتا، ہر علم ارتقاء میں آگے بڑھتا ہے، آگے سے آگے. فوق کل ذی علم علیم قیامت تک رہے گا. یہ میں جب نصاب والوں سے بات ہوتی ہے میں یار بس مثال کے طور پر اصول فقہ میں بڑی بنیادی کتاب ہے نور الانوار، میں خود سال پڑھاتا رہا ہوں. میری
پسندیدہ ترین کتابوں میں تدریسی اعتبار سے نور الانوار، اماسا، مقامات، ہدایہ، یہ میری مدرسے جب خود انتخاب کا میں یہ کیا پڑھانا جی میں یہ پڑھاؤں گا، تو میری انتخابات یہی ہوتی تھی. میں نے ایک دن احساس کر کے یار نور الانوار بہت بنیادی چیز ہے ہماری، مشکل بھی ہے لیکن بارہ نور الانوار میں ملا جیون کی ہے. ملا جیون اورنگزیب کے استاد تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 400 سال ہو گئے. ہم طالب علم کو اصول فقہ کے حوالے سے کوئی 10ویں صدی یا 11ویں صدی تک تو لے آئے، آگے کون لے جائے گا ان کو؟ یہ درمیان کا جو اب اس وقت جو اصول فقہ جہاں کھڑے ہیں، اس وقت جو جہاں کھڑے ہیں، یہ 400 سال کا خلا کون پر کرے گا؟ اس کو تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے تو اس کی بڑی ہمت ہے. نور الانوار بھی سمجھ لے گا. اس کے بعد جو فن میں ارتقاء ہوا ہے یہ بھی استادی کی ذمہ داری ہے. میں اساتذہ سے عرض کیا کرتا ہوں کسی بھی فن میں آپ کتاب پڑھائیں نا، ٹھیک ہے وہی پڑھائیں، لیکن اس فن کی کوئی نہ کوئی جدید کتاب آپ کے مطالعے میں بھی ہونی چاہیے. طالب علم تو وہی رکے گا، آپ تو نہ رکے رہے 11ویں صدی میں. 11ویں صدی کی نہیں بلکہ 10ویں صدی کی کتاب ہے یہ. 11ویں صدی کی صحیح، آپ تو وہاں نہ کھڑے رہیں. اصول فقہ آج تو اصول فقہ کے بڑے، آج اصول فقہ کیا ہے؟ آج اصول فقہ اور قانون سازی مترادف چیزیں ہیں. قانون سازی کے جو آج کے دنیا کے طریقے ہیں یہ اصول فقہ کیا ہے؟ اصطلاحات کی وجہ سے ہم بہت سی باتیں، یہاں کا لطیفہ بھی عرض کروں گا، بہت سی اصطلاحات بدل جاتی ہیں، محاورات بدل جاتے ہیں، ہم وہیں کھڑے ہوتے ہیں. نہیں، استاد کو کم از کم اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے. میں یہ عرض کرنا چاہیے استاد کو فن کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے. اور آج کے جو علوم ساری نہیں صحیح، کوئی تو کہ ایک آدھ کتاب استاد کے مطالعے میں ہونا چاہیے کہ نور الانوار کے بعد آج کے دور میں اصول فقہ میں کیا ارتقاء ہوا ہے، کیا تبدیلیاں آئی ہیں. یہ نہیں واقف ہوتے پھر ہم بڑے بڑے مسائل میں الجھ جاتے ہیں. یہ ضیاء الحق مرحوم کے دور میں بہت بڑی مجلس ہوئی اسلامائزیشن کے حوالے سے، وہ اس کا ذوق تھا، کرتے رہتے تھے علماء بھی اور قانون دان بھی. جسٹس حلیم سے محمد حلیم تھے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے. اب انہوں نے اپنی اصطلاح میں بات کرنی ہے، ہم نے اپنی اصطلاح میں بات کرنی ہے. انہوں نے بہت بڑی مجلس تھی، پورے ملک پہ ضیاء الحق صاحب صدارت کر رہے تھے. انہوں نے سوال کر دیا کہ علماء کرام سے میری درخواست ہے ذرا ایک مسئلہ واضح کر دیں کہ ایک اسلامک ریاست کی منیمم ریکوائرمنٹس کیا ہے. ایک اسلامک اسٹیٹ کی منیمم ریکوائرمنٹس کیا ہے، کم سے کم شرائط اسلامی ریاست میں کیا ہے. اب وہ آپ نے کیا کہا کہ جی میں پوچھ رہا ہوں ایک اسلامک اسٹیٹ کی منیمم ریکوائرمنٹس کیا ہے. پھر ایک بزرگ کہ آپ نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی میں نے ڈاکٹر محمود غازی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا کام خراب ہو جائے گا، مسئلہ صرف اصطلاح کا ہے. کہتے میں نے اٹھا میں نے کہا حضرت یہ دارالاسلام کی تعریف پوچھ رہے ہیں، دارالاسلام کی تعریف پوچھ رہے ہیں. دارالاسلام کیسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے اتنی زبردست تقریر کی دارالاسلام کی تعریف پر کہ جسٹس صاحبان انگلیاں منہ ہیں. بات اصلاح کا فرق ہے. اسلامک اسٹیٹ کی منیمم ریکوائرمنٹس کیا ہے؟ پرانی اس کی اصطلاح کیا ہے؟ دارالاسلام کی تعریف کیا ہے؟ اب وہ پہلے ان کو سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اب جواب میں جو تقریر کی انہوں نے کہا کہ شش کر اٹھے یار، یہ ایسی بات تو ہم نے دارالاسلام پہ کبھی نہیں سنی. علم ہوتا ہے. لیکن بار میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو تبدیلیاں آتی ہیں، جو فرق آتا ہے، استاد کو تو واقف ہونا چاہیے.
اس فرق سے، ان تبدیلیوں سے استاد کو واقف ہونا. استاد اگر واقف ہوگا کچھ نہ کچھ مطالعہ، یہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر، اپنا فریضہ سمجھ کر کہ مجھے طالب علم کو کچھ دینا ہے، میں نے کچھ منتقل کرنا ہے، اس کو کوئی پیغام دینا ہے، اس کو کوئی میں نے کسی. ایک بات اور عرض کروں گا، اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، حماسہ میں وہ شعر آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، پڑھائے بھی ہوں گے، بہت دفعہ پڑھائے بھی ہوں گے. ایک شاعر کا قصہ آتا ہے کہ وہ قبیلے کا نوجوان تھا، غالباً اکیلا ہوگا، بڑے ناز و نعم سے پالا اور جوان ہوا. اس کو اس زمانے کے جو تقاضے تھے نا کہ دشمن سے کیسے نمٹنا ہے، اولاد کی ذمہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ کھلائے پلائے آدمی اچھے کپڑے پہنا کے کلف لگا کے اس کو گھما پھرا دے، اس کو کن لوگوں سے واسطہ پیش آنا ہے. کل جوان ہوگا تو اس کا کن لوگوں سے پالا پڑے گا، کن سے وہ اس کو تیار کرنا ذہنی طور پہ. وہ کہ نہیں کیا ہوگا، جوان ہوا، اپنے دشمنداری تو ہوتی ہے، اپنے زمانے ہمارے یہاں بھی ہے. اب وہ اس کی ٹریننگ نہیں تھی، اس کی 2-4 جگہ مار کھائی. اب وہ اپنے جذبات کا اظہار اپنے قبیلے کے خلاف، اپنے والدین کے خلاف کر رہا ہے کہ یار انہوں نے مجھے تو پتہ تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے، مجھے تیار کیوں نہیں کیا؟ ان کو تو پتہ تھا، مجھے نہیں پتہ تھا، میں تو بچہ تھا. ان کے لیے میں تو تھا کہ مجھے کن لوگوں سے واسطہ پیش آئے گا، انہوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا. وہ کہتا کیا ہے، ہلا اعدونی لمثلی تفاقدوا اذ الخصم ابزا مائل الراس انقبوا. پھر دہراتا ہے، ہلا اعدونی لمثلی تفاقدوا وفی الارض مبسوس شجاع واقرب. اپنے قبیلے کو بددعا دیتا ہے، یہ ایک دوسرے کو گم پائیں کا بیڑا غرق ہو. جب ان کو پتا تھا کہ میرا ایک متکبر اور ٹیڑھی گردن والے دشمن سے واسطہ پیش آنے والا ہے تو انہوں نے مجھے کیوں تیار نہیں کیا؟ ہل لا اعدونی لمثلی، میرے مد مقابل کے لیے مجھے کیوں نہیں تیار کیا انہوں نے؟ تفاقدوا، ایک دوسرے کو گم پائیں، یہ ان کا بیڑا غرق ہو. اذ الخصم ابزا مائل الراس انقبوا، ان کو پتا تھا کہ میرا دشمن ٹیڑھی گردن والا ہے، متکبر ہے اور بڑا طاقتور ہے، تو مجھے انہوں نے تیار کیوں نہیں کیا؟ پھر دہراتا ہے، ہلا اعدونی لمثلی تفاقدوا وفی الارض مبسوس شجاع واقرب. ان کو پتا تھا کہ میں نے جس ماحول میں جانا وہاں بچھو بکھرے ہوئے ہیں، سانپ بکھرے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں، تیار کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی میں کیا کہتا ہوں کہ اساتذہ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ان بچوں کو کل جب سوسائٹی میں دیکھیں، ہم جزیروں میں رہتے ہیں، ہم جزیروں میں ہیں، یہ مدارس دینیہ جزیرے ہیں جہاں ہم پناہ. مولانا مناظر حسن گیلانی نے تو بہت عجیب تشبیہ دی ہے. مولانا نے یہ لکھا ہے، اصحاب کہف کا بڑا مزے لے کے کسی مولانا کا اپنا انداز ہے بات کرنے کا، بڑی بات پھیلا کے مزے سے کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا اور ساتھ ہمیں جوڑا ہے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا. غار کے کچھ نوجوان تھے، ایمان بچانے کے لیے غار میں چلے گئے تھے. ایمان تو بچ گیا، باہر نکلے تو ہر چیز بدلی ہوئی تھی. یہی ہوا تھا نا، باہر نکلے زبان بھی بدلی ہوئی ہے، کلچر بھی بدلا ہوا ہے، ماحول بدلا ہوا ہے، سکہ بدلا ہوا ہے، ہر چیز بدلی ہوئی ہے، بالکل بدلی ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا. کہتے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے ساتھ یہی کیا ہے. انگریزوں کے آنے کے بعد ہمارا ایمان جب خطرے میں پڑا ہے تو انہوں نے ہمیں غاروں میں دھکیل دیا. ہمارا ایمان بچ گیا الحمدللہ. یہ ہمارے بزرگوں کی خلوص اور ان کے حکمت عملی کا ایمان بچ گیا الحمدللہ، بچا ہوا، پوری قوم کا بچ گیا.
یہ ایک مستقل موضوع ہے، ایک مستقل موضوع ہے گفتگو کا، کہ وہ نتائج جو نوآبادیاتی دور میں نوآبادیاتی حکمرانوں نے دوسرے ملکوں میں حاصل کیے ہیں، یہاں کیوں حاصل نہیں کر سکے اور نہیں کر سکے؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، تاریخ کا بہت بڑا سوال ہے۔ پوری دنیا کا ماحول ان نوآبادیاتی حکومتوں نے بدل دیا، ہمارا ماحول نہیں بدل سکے، نہیں بدل سکے ہمارا ماحول۔ اس کی وجہ کیا؟ مدارس ہے، مدارس اسی لیے ہدف ہیں آج کہ مغربی ملکوں کو دنیا میں ہر جگہ کا ماحول تبدیل، لباس تبدیل، اٹھنا پہ ہر چیز تبدیل کر دی ہے، لیکن ہمارے ہاں پرانی طرز باقی ہے یا نہیں ہے؟ اور باقی نہیں، سر اٹھائے کھڑی ہے، باقیوں کو بدلنے کو پھرتی ہے۔ ہمارے ہاں وہ بہت پرانا طرز باقی ہے اور باقیوں کو بدلنے کو پھرتا ہے، دنیا پریشان ہے، یہ کیا مصیبت ہے؟ خیر، مولانا کی بات میں عرض کروں، مولانا ملازم سنگھانی نے لکھا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایمان بچانے کے لیے غاروں میں دھکیل دیا، وہ اس کو غار کہتے ہیں، مدرسے کو غار کہتے ہیں۔ جب 8-10 سال باہر گزار کے باہر آتے ہیں، ہر چیز اجنبی ہوتی ہے ہمارے لیے بھائی، نہ وہ ہماری زبان سمجھتے ہیں نہ ہم ان کی زبان سے مراد یہ الفاظ نہیں ہیں، زبان سے مراد اسلوب ہے، زبان سے مراد نفسیات بدلی ہوئی ہوتی ہے، زبان بدلی ہوئی ہوتی ہے، ماحول بدلا ہوا ہوتا ہے، طرز عمل بدلا ہوا ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے اجنبی ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے اجنبی ہوتے ہیں۔ یہ اجنبیت ابھی تک دونوں کو پریشان، ہمیں بھی پریشان کر رہی ہے، ان کو بھی پریشان کر رہی ہے۔ میں یہ سوال مولانا کی بات کو اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ بات کے ماحول کے لیے ان کو تیار کرنا نفسیاتی طور پہ ذہنی، میں نہیں کرنا یار، کون کرے گا، کسی نے کرنا نہیں۔ ان کو معاشرے میں جب جائیں گے ان کو کن لوگوں سے واسطہ پڑے گا، ان کے لیے تو اجنبی بات، اچانک بات ہوگی نا۔ مجھے تو پتہ ہے، ایک آدمی کسی محلے میں خطیب بن کے گیا ہے، وہ اجنبی ہے۔ ہمارے مسئلہ کیا ہے کہ میں ماحول سے واقف نہیں ہوں، نفسیات سے واقف نہیں ہوں، ڈیلنگ مجھے نہیں آتی، میں اپنا ایجنڈا مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہوں تصادم ہو جاتا ہے، تصادم ہو جاتا ہے، پھر یا لڑائی ہوتی ہے یا دھڑے بندی ہوتی ہے، یا میں پھر اس میں شکار ہو جاتا ہوں، یا پھر آرام سے پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ سوسائٹی کے ماحول سے واقفیت نہیں ہے، نفسیات سے واقفیت نہیں ہے۔ میں ایک درمیان میں ایک بات عرض کروں، مجھے اپنے فضلاء کو جب آخری باتیں کہنی ہوتی ہیں نا دور حدیث کے بعد، تو ان سے کہا کرتا ہوں یار 2 باتوں میں سے ایک کرو، یا کسی شیخ سے تربیت کا عملی تعلق، رسمی نہیں، کسی شیخ سے تربیت کا عملی تعلق، جسے بھی مانوس ہو، جس شیخ سے بھی آپ کا ضروری نہیں کہ فلاں سے ہی، جہاں بھی آپ مانوس ہو، یہاں بھی خون کے گروپ کی بات ہوتی ہے، جہاں آپ کا خون لگتا ہے ٹھیک ہے، یا جماعت میں سال ہے، میں سال کی تلقین کیا کرتا ہوں، ساتھ لگائے، میں نے کہا اس کو باقی فائدے چھوڑو، پبلک ڈیلنگ آ جاتی ہے، آ جاتی ہے نہیں آ جاتی، اس سے کیسے بات کرنی، دکاندار سے کیسے بات کرنی ہے، کسان سے کیسے کرنی ہے، مزدور سے کیسے کرنی ہے، چودھری سے کیسے کرنی ہے، میں نے کہا پبلک ڈیلنگ آ جاتی ہے۔ یہ پبلک ڈیلنگ ہمارے موضوع سے خارج ہے، ہمارے بہت سے مسائل پبلک ڈیلنگ سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم پبلک کی نفسیات سے، ان کے ماحول سے، ان کی عادات سے، کیفیات سے واقف ہو تو بہت سے مسائل پیدا ہی نہیں ہوتے۔ فرق ہوتا ہے مزاج میں، نفسیات میں، ڈیلنگ میں، ماحول میں فرق ہوتا ہے، مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، ہم سے حل نہیں ہوتا۔ تو خیر، میں یہ بات عرض کر رہا تھا، اس کے بعد ایک بات چھوٹی سی اور عرض کروں گا، پھر گفتگو سمیٹوں گا۔ میں نے عرض کیا ہے
کہ استاد کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرا یہ شاگرد مجھ سے فارغ ہو کر جب سوسائٹی میں جائے گا تو اس کو کس صورتحال کا سامنا ہوگا اور کیا اس کو کن لوگوں سے واسطہ پیش آئے گا اور ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے اس کی تربیت کیسی ہوگی. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. آپ کہیں گے یہ استاد صاحب کو استاد کے کھاتے میں ڈال رہا. مسئلہ ان کو اور کوئی ہے نہیں نا, کیا کروں. اگر آپ کو کوئی اور نظر آتا تو بتا دو. ان کاموں کے لیے ہمارے سسٹم نہیں ہے. یہ سارے کام سسٹم سنبھالتا ہے, ہمارا سسٹم نہیں ہے. یہ سب کام اگر ضروری ہے تو استاد نہیں کر رہے ہیں. استاد کیسے کرے گا؟ خود اگر استاد کی گرفت ان معاملات پہ ہے تو وہ تھوڑا 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 کر کے کوئی نہ کوئی انجیکشن لگاتا رہے گا. کوئی ایک دفعہ ہمارے یہاں کورس چلتا تھا, اب بھی ہے کسی درجے تک. ہم چند فضلاء کو بٹھا لیتے ہیں, سال اس کو کچھ نہ کچھ ڈلیور کرتے رہتے ہیں. تو حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھ لیا کہ آپ کا نصاب کیا ہے؟ نہ ہم اس کو تخصص کہتے ہیں, نہ اس کو تربیت کو, کچھ بھی نہیں کہتے. بس کچھ طلباء ہمارے علماء ہمارے پاس ہوتے ہیں, ہم ان کو کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ. تو بولا کہ آپ کا نصاب کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارا نصاب یہ ہے, اناری ڈاکٹر ہے نا, اس کے پاس کوئی مریض چلا جائے تو مریض کو لٹا کے بوتل لگا دیتا ہے اس کو اور ٹکے ٹھوکتا رہتا ہے. کوئی تو اثر کرے گا. بنیادی پر بوتل لگا دیتا ہے اس کو 3 گھنٹے کی, اور کوئی نہ کوئی ٹیکا اس پہ, کبھی یہ ٹیکا لگا دیا. اور ہمارا نصاب یہ ہے, ہم اس کو کہا کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی بات اثر کرے گی. یہ بات میں اس کر رہا ہوں کہ یہ ساری تقاضے ہمیں تھوڑا سا ہم محنت کریں گے. اور محنت میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو لمبا چوڑا, خود ان پہ آپ ان مسائل کا آپ کے ذہن میں فہم ادراک مکمل ہو اور اس کی تھوڑی بہت تیاری ہو. اب ایک بات, آخری بات کہہ کے میں نے چند باتیں کی ہیں ٹوٹی پھوٹی ادھر ادھر سے, پتہ نہیں کوئی اس میں کوئی شاید کو کام کی ہو. ایک بات میں عمومی ماحول کے حوالے سے ہنس. ہماری یہ بات اب بڑھ رہی ہے, بہت بڑھ رہی ہے, بہت بڑھ رہی ہے, اور ہمارے قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے. آج کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ شکوک و شبہات کے جنگل میں پھنسا ہوا ہے. اس کو حضرت مولانا سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فکری ارتداد سے تعبیر کیا تھا, اور ان کا مستقل مقالہ ہے ردۃ ولا ابا بکر اللہ. فکری ارتداد, ایمانیات کے سارے کلمے پڑھے گا وہ, فکری طور پر ارتداد کا شکار ہے. شیخ کا رسالہ بھی میں علماء سے آپ لازماً پڑھیں, اصل عربی میں, اردو ترجمہ میں مل جاتا ہے. ردۃ ولا ابا بکر اللہ, مولانا علی میاں کا رسالہ مقالہ ہے پورا. اس موضوع پر بڑی شعر اصل میں گفتگو کی ہے. فکری ارتداد پھیل رہا ہے اور سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. یہ فکری ارتداد کیا ہے؟ فکری ارتداد یہ ہے شکوک و شبہات. شکوک و شبہات, شکوک و شبہات پھیلانے والے پھیلا رہے ہیں, اور ہم جواباً شکوک و شبہات ہی کی فضا میں مناظرے مجادلے سے ان میں اضافہ کر رہے ہیں. ہماری جوابی کارروائیاں شکوک میں کمی کی نہیں ہیں, اضافے کی ہیں. مجھے معاف فرمائیں. ہم جب مجادلے اور مناظرے کا رنگ اختیار کرتے ہیں تو شکوک و شبہات میں کمی نہیں ہوتی, اضافہ ہوتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ آپ کو, علماء کرام کو اور اساتذہ کو لازماً سمجھنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے, آج سے 30-40 سال پہلے کا ماحول آج کے ماحول سے بالکل مختلف ہے. آج سے 30 سال پر زیادہ سے زیادہ 30 سال پہلے آج کے ایک تعلیم یافتہ نوجوان, جس کو ہم
گریجویٹ کہہ لیں یا ماسٹر کہہ لیں یا جو آج کی تعلیم، دین کے بارے میں معلومات کا واحد ذریعہ میں تھا۔ ذرا تصور کریں کہ آج لڑکا بی اے ہے، ایم اے ہے، لڑکی ہے بی اے ہے، ایم اے ہے، اور وہ اخبار وغیرہ وہ جدید تعلیمات سے اسی کہتے ہیں۔ دینیات کے بارے میں علم حاصل، مسئلہ کیا ہے، حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے، فقہ کیا کہتی ہے، آج سے 30 سال پہلے یہ بات معلوم کرنے کے لیے اس کے پاس واحد سورس میتھ تھا۔ میں نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ میں نے کہا یہ حدیث میں آتا ہے، وہ کہا ٹھیک ہے جی۔ میں نے کہا امام صاحب کا فتویٰ، وہ کہا ٹھیک ہے جی۔ یہ مفتی صاحبان کی رائے یہ ٹھیک ہے جی۔ ان سب حوالوں سے اس کے نزدیک سورس میں ہی تھا۔ قرآن بھی مجھ سے پوچھنا تھا اس نے، حدیث بھی کس سے پوچھنی ہے؟ مجھ سے۔ فقہ کا مسئلہ بھی اگر کسی نے امام صاحب کا موقف پوچھنا تو مجھ سے پوچھ لینا، جو میں نے کہہ دیا کہہ دیا۔ اب یہ صورتحال نہیں ہے بھائی، اس کے بعد متبادل سورس نہیں، سورسز آ گئے ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے، حدیث کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے، فقہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے، مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے سورس نہیں، سورسز۔ جو نوجوان نٹ پہ بیٹھتا ہے وہ آپ سے زیادہ جلدی اسٹڈی کر لیتا ہے کہ اس مسئلے پر شوافع کی رائے کیا ہے، مالکیہ کی رائے کیا ہے، قرآن کی تفسیر فلاں نے کیا کی ہے، فلاں نے کیا کی ہے، اس حدیث کو فلاں نے ضعیف کہا ہے، فلاں نے کبھی کہا ہے۔ آپ کو نیٹ سے، مجھے تو بہت دیر لگتی ہے، آپ کو دیر لگے گی، اس کو اتنی دیر نہیں لگے گی، وہ 5-7 منٹ میں سارے نتیجے نکال کر سامنے بیٹھا ہوگا۔ میں جو بات کر رہا ہوں، میں واحد سورس نہیں رہا اس کے نزدیک، متبادل سورس آپ اس کے پاس ہیں۔ وہ میرے پاس بات پوچھنے کے لیے آتا ہے تو مسئلہ معلوم کرنے کے لیے نہیں، مسئلہ معلوم کرنے میں اس نے جو اسٹڈی کیا اس میں کوئی شک پیدا ہو گیا تو وہ شک کے لیے میرے پاس آئے گا۔ آج کے کسی تعلیم یافتہ نوجوان کو مسئلہ معلوم کرنے کے لیے میرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہیں الجھن ہوگی تو میرے پاس آئے گا اور سب یہ بات سمجھ جائے۔ اب وہ تو میرے علم میں نہیں تھی کہ کیا الجھن ہے، ہوتا یہ ہے کہ وہ نیٹ دیکھتا ہے، مختلف چینلز دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے، کوئی مسئلہ الجھن پیدا ہو گئی، کنفیوژن آ گئی، آتی ہے۔ کنفیوژن پیدا ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں، ہمیں ہو جاتی ہے کبھی کبھی، بڑے بڑوں کو ہو جاتی ہے یار۔ اب اس نے اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے مولوی صاحب کے پاس آنا ہے۔ ہماری تیاری نہیں ہے، مجھے کیا پتا کہ فجر کی نماز میں مجھ سے کیا کسی نے سوال کرنا ہے، اسے مجھے سوال کرنے میرے تیاری نہیں ہے، نہیں ہوتی، اکثر نہیں ہوتی، ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر بات کی تیاری ہر وقت ہو میرے پاس، ضروری بھی نہیں۔ میرا طرز عمل کیا، میں یا ڈانٹ دوں گا یا گول بول جواب دوں گا۔ پہلا ریئیکشن ہے کہ ڈانٹ دوں گا، کیوں بیوقوف ہے، کیوں یہ پروگرام دیکھا کرتے ہو، مت دیکھا کرو۔ اور اگر جواب دوں گا گول بول دوں گا، کوئی میری اپنی تیاری نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کے شک میں کمی نہیں ہوگی، اضافہ ہوگا۔ اور اگر وقت کا دامن تنگنا تو قصہ سنانا چاہتا ہوں، یہ قصہ سننے کا وقت ہے۔ آج کی صورتحال بتا رہا ہوں اس حوالے سے، یہ آج کا سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ، تشکیک اور تشکیک کے جواب میں صحیح طرز عمل کا نہ ہونا میرے نزدیک آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ۔ یہ ذاتی واقعہ عرض کرتا ہوں، بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے اس لیے وہ میرا برطانیہ میں ایک عرصہ آنا جانا، اب ویزا نہیں دے رہے، نہیں جا رہا میں۔ تو ایک دفعہ مجھے اسکاٹ لینڈ کا شہر ہے ایڈنبرا، وہاں سے گلاسگو آنا تھا، گھنٹے سوا گھنٹے کی ڈرائیو ہے۔ ہمارے پاکستانی دوست ہیں خانے وال کے، لیکن ان کے بچے بچیاں سب وہیں پیدا ہوئے، وہیں کے ماحول میں ویسے ہی ہیں۔ یہ وہ بش کا اور ٹونی بلیر کا دور ہے۔ تو میں نے اس سے کہا اپنے میزبان سے کہ یار مجھے
گلاس کو پہنچا دو مجھے. پہنچ رہا ہوں. کہ میں تو ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں تو میں کیا کروں. میں نے کہا یار میں نے جانا ہے. ٹرین کا پتہ کہ ٹرین بھی کوئی نہیں تھی. میں نے کہا یار مجھے 10 بجے پہنچنا ہے. میں کیا خود جی میں چھٹی نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں تو نہیں چلو میں چھٹی کر لیتا ہوں آج. وہاں یہ تصور نہیں ہے. اور سب میں ڈیوٹی پہ جانا میں نہیں جا سکتا. وہ مجھے 10 بجے پہنچنا ہے. سوچ سے کہ اچھا اچھا ٹھیک ہے. میری بچیاں جاتی ہیں کلاس میں یونیورسٹی میں تو وہ جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ چلے جانا. چلے جا. میں نے کہا چلے جاؤں گا یار. ہماری بچی ہیں میری بھی بچی ہیں جوان لڑکیاں ہیں. ایف اے کی لیول کی اور بی اے لیول کی. ایک لڑکی چلا رہی ہے. لڑکی بیٹھی میں پیچھے بیٹھا ہوں. کہ چلا جاؤں گا مجھے مجبوری ہے جانا. اچھا وہ وہیں کی پیدا وہیں کی پرورش سب کچھ وہیں کا. پنجابی جانتی تھی اردو نہیں جانتی تھی. اچھا میری عادت ہے میں چپ نہیں بیٹھتا. تو میں نے جب شہر سے نکلے بریک کا وقت تھا ایک تو میں نے پنجابی چھیڑ دی. میں نے کہا بیٹا ایک بات اردو میں کر رہا ہوں. بیٹا ایک بات پوچھنی ہے آپ بتائیں گی. پوچھو. جی انکل جی پوچھو. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک لڑکی جو برطانیہ میں پیدا ہوئی ہے وہیں پلی ہے وہاں کی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے اور آپ سمجھ لیں کہ اس کی یہ کیفیات کیا ہوں گی نفسیات کیا ہوں گی. میں کہ پوچھیں جی. ان کا بیٹا آپ مسلمان لڑکیاں ہیں پاکستانی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں. اس وقت یہ بش اور ٹونی بلیئر اور عراق کی جنگ اور یہ سارا. میں نے کہا آپ کیا فیل کر رہے ہیں. آپ کیا فیل کر رہے ہیں اس وقت صورت حال پہ. کیا محسوس کر رہے ہیں آپ. میں نے سوال کیا. کہتی ہے ایک بچی انکل جی تسی غصے ہو جانا. انکل آپ غصے ہو جائیں گے. میں نے کہا بیٹا نہیں تسی ہو جانا. میں جواب دوں گی تو آپ ناراض ہو جائیں گے. میں نے کہا بیٹا نہیں ہوتا. اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مولوی اور کہتے میں ناراض نہیں ہوں گا. یقین نہیں آ رہا تھا. بڑی مشکل سے میں نے سے یقین ہے بیٹا میں ناراض نہیں ہوں گا. تو جو سمجھتے بتاؤ مجھے. وہ پورے تسلی کر کے ہمارے پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ بادشاہ کے سامنے بات جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. وہ یہ کیا کہ گارنٹی لے کر کے جناب وہ اس نے مجھ سے گارنٹی لی پوری کہ میں ناراض نہیں ہوگا. تو اس نے مجھے کہا کہ 2 طبقوں پر ہمیں بڑا غصہ آتا ہے. اچھا جی. میں نے کہا جی بڑی کوڑ چڑھ دیا. 2 طبقوں کے بعد ان پر بڑی کسانوں کو بڑی کوڑ چڑھ دیا. کس پر. ایک بش پر اور ٹونی بلیئر پر. اس وقت امریکہ کا صدر وہ تھا برطانیہ کا وزیر تھا. وہ یہی قیادت کر رہے تھے سارے جنگ کی. کہ کیوں جی یہ سانوں کٹی آؤں مسلمانوں کو مارتے جا رہے ہیں. کہتے ٹونی بلیئر بش تو سانوں بڑا غصہ چڑھتا. یہ سانوں کٹی آؤں. تو بات تو ٹھیک ہے. بات تو ٹھیک کہہ رہی تھی. مارتے ہی جا رہے ہیں مسلمانوں کو. میں کہا دوسرا انکل جی تسی کچھ باہر کرتے بیٹا نہیں ہوتا غصے. ہم مولویوں سے بڑا غصہ چڑھتا. ہمیں مولویوں پر بڑا غصہ چڑھتا. میں نے کہا جی کیوں. کہ جی انکل جی ہم یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں ساتھ کا ماحول ہے ہمارا. بہت سی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. بہر مسلمان تو ہیں ہم. قرآن پر بھی ایمان ہے رسول اللہ پر بھی ایمان رکھتی ہیں. کبھی کوئی بات شبہ پیدا ہو جاتا ہے کنفیوژن آتی ہے تو ہم نے کنفیوژن حل کرنے کے لیے کس کے پاس جانا ہے. یہ ہے نقطہ. ہمارے ذہن میں الجھن آ گئی ہے. کنفیوژن پیدا ہو گئی. عقیدے کے بارے میں کسی فریضے کے بارے میں کسی دین کی کسی حدیث کے بارے میں آ گئی ہے. کنفیوژن کو روک تو نہیں سکتا کوئی. ہم نے کس کے پاس جانا ہے. ہم مولوی صاحب تلاش کرتی ہیں. مولوی صاحب وہ مجھے ڈانٹ دیتے ہیں. ہمیں ڈانٹ دیتے ہیں. انکل جی کتنے جائیے. یہ ہے سوالات کی نسل کا.
انکل جی اسی کتنے جائیے؟ آج کی نسل میں یہ بات بڑی دردمندی سے عرض کرتا ہوں، ہم نے جو طرز عمل اختیار کیا ہوا ہے، کنفیوژن کو دل میں پیدا ہوگا، ہم ڈانٹنے کی بجائے سمجھانے کا طرز کیوں نہیں اختیار کرتے؟ ایک آدمی اس ماحول سے آ کر کنفیوژن میرے پاس آیا ہے، میں اسے ڈانٹنا ضروری ہے، فتویٰ لگانا ضروری ہے اس پر، اس کو بیٹا کہہ کے، بھائی کہہ کے ٹھنڈے دل سے سمجھانا میری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ہوتی یہ ہے کہ چونکہ میری خود تیاری نہیں ہوتی، اس لیے مجھے بھی ڈانٹنے میں عافیت محسوس ہوتی ہے کہ ڈانٹ ٹوٹ کا کام گزارنے کا، میری تیاری نہیں ہوتی، مجھے خود پتہ نہیں ہوتا کہ مسئلہ کیا، تو میں بڑی سما خراشی کی آپ حضرات کی، اور بڑی کڑوی کڑوی باتیں میں نے ٹھنڈے ٹھنڈے لہجے میں کی ہیں، لیکن بڑی کڑوی کڑوی باتیں میں نے عرض کر دی ہے، اور یہ ہے کہ سب سے بات کا خلاصہ یہ کہ میرے سامنے جو شاگرد بیٹھا ہے، مجھے زندگی میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، ان مشکلات کو سامنے رکھ کر مجھے اس کو تیار کرنا ہے کہ وہ مستقبل میں دین کی نمائندگی بہتر طریقے سے کر سکے اور ان مشکلات سے بچ سکے جو مجھے تجربات میں آئی ہیں۔ یہ میری ذمہ داری ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو کرنے کی توفیق عطا۔ اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ مولا کریم حاضری قبول فرما، ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما، جو باتیں صحیح ہیں، کوئی بات صحیح ہو گئی ہے تو عمل کی توفیق عطا فرما، کوئی بات غلط ہوئی ہے تو اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه واتباعه اجمعين برحمتك يا ارحم۔ میں اپنے معزز مہمان حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تہہ دل سے خود بھی مشکور ہوں، اور ادارے کی طرف سے بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انتہا درجے کی ایسی باتیں ہمارے توجہ ہمارے ذہن میں آئی ہے کہ جو کہ واقعی ہمارے کرنے والے کام ہیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز ہم ایک نیت بھی کرتے ہیں اور عہد بھی کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے ادارے میں اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے ادارے کے اعتبار سے ان ساری چیزوں کو ریکارڈنگ بھی ہم نے کر لی ہے، اس کو انشاءاللہ اس کی اشاعت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تمام اساتذہ کے ذہنوں میں بھی یہ باتیں ہیں۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنا نہ صرف یہ سال بلکہ انشاءاللہ اپنے ادارے کی بنیاد اور رخ کو درست فرمائیں گے۔ دوسری گزارش جو ہے، اندر معلومات موجود ہیں، دعوت نامے جو ہیں وہ آج تیار ہو چکے ہیں، اور اس کی ترتیب آپ جو ہیں وہ اندر بنا لیں۔ یہاں پر ہی